مسمات ریکھا کے بڑے کزنز تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہے. اس کی وجہ تھی ان کے دور دراز علاقے میں واقع چھوٹے سے گاؤں کا اکثر سیلابوں کی وجہ سے قریبی اسکول سے کٹ جانا. لیکن 7 سالہ ریکھا ایک ایسے اسکول میں پڑھ رہی ہیں جو کشتی پر بنایا گیا ہے. مجھے اسکول پسند ہے کیونکہ جب پانی میں ہمارے گھر ڈوب جاتے ہیں تب بھی یہ سال بھر جاری رہتا ہے. ہم بارش کے موسم میں بھی اسکول جا سکتے ہیں. آج ڈھاکہ کی شمال مغرب میں 175 کلومیٹر دور چولن بیل علاقے میں یہ تیرنے والے اسکول دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے حرکت میں رہتے ہیں. یہ اسکول بنگلہ دیش کے غریب ترین علاقوں میں ان بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں جو اس سے محروم تھے. مسمات جھرنا 2 بچوں کی ماں ہیں. انہوں نے اپنی جوانی کا عرصہ سیلاب اور طوفان میں گزارا جب سیلابوں کے باعث قریبی اسکولز تک پیدل جانا ناممکن ہوا کرتا تھا. اب سیلاب کے دوران بھی بچوں کو غیر حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. علاقے کے بہت سے اسکول سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں لیکن یہ جاری رہتا ہے. اگر بچے ٹرانسپورٹیشن کی کمی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے تو پھر اسکول کو ان کے پاس جانا چاہیے. اور یہ تیرنے والا اسکول، لائبریری، ٹریننگ سینٹر اور پلے گراؤنڈ میں نے یہی ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا ہے. محمد رضوان شیدولائی شانیر بھر شانگستا چیریٹی سے منسلک ہیں جو چولن بیل علاقے میں 20 سے زیادہ تیرنے والے اسکول چلا رہی ہے. چھوٹے سائز کے اسکولز میں ڈیسک، کرسیاں اور دیگر سہولیات موجود ہیں جبکہ بڑے سائز کے ڈیزائنز میں جھولے تک لگائے گئے ہیں. دن میں بچوں کا اسکول ختم ہونے کے بعد رات میں یہاں کسانوں کو بڑھتی ہوئی موسمیاتی شدت سے نمٹنے کے لیے زراعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہیں. نیلوفر مغل، اردو VOA.